اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دنیا میں کوئی بھی عمارت ہو، مادی ہو یا معنوی ہو، وہ ایک بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح دین اسلام کی عمارت بھی ایک بنیاد پر قائم ہے۔ دین اسلام کی یہ بھاری بھرکم عمارت جو ایک مسلمان کی پوری زندگی کے احاطہ کرتی ہے، اس کے پیدائش سے لے کر اس کی موت تک تمام احکامات پر مشتمل ہے۔ اسلام کی یہ عظیم عمارت جس بنیاد پر قائم ہے، اس بنیاد کا نام ہے توحید۔ چنانچہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مضمون توحید کا ہم تعارف کرائیں گے، اور پھر اس کی اہمیت بیان کریں گے، اور پھر اس حوالے سے علماء کی، داعیوں کی اور اہل علم کی اور خطیبوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ توحید کا لفظ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، وحد یوحد توحیدا۔ باب تفعیل کی خاصیت نسبت، تو یہاں پر وہ نسبت پائی جاتی ہے، یہ خاصیت۔ تو توحید کا معنی ہے اللہ کی طرف ایک ہونے کی نسبت کرنا، نسبت الوحدانیت الی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اصطلاح میں توحید کہتے ہیں عدم و اعتقاد الشریک فی الالوہیت و خواصها، عدم شریک کا عقیدہ رکھنا اللہ کی الوہیت میں اور اس کے خواص میں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے، نمبر ایک کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کا وجود ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، اور نمبر تین، اللہ کی صفات خاصہ میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہے، تو ایسے شخص کو دہری کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو شیوعی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کمیونسٹ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے وہ تمام دلائل جو اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہے، وہی دلائل اللہ کے وجود کی بھی دلائل ہے۔ جو شخص اللہ کے وجود کو تو مانتا ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن اللہ کے صفات خاصہ میں غیر کو شریک کرتا ہے، نبی کو یا ولی کو یا جن کو یا فرشتے کو یا کسی پیر فقیر کو، تو ایسے شخص کو مشرک کہا جاتا ہے۔ توحید کی پھر تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید فی الاسماء والصفات۔ قرآن کریم میں جس توحید کو ثابت کیا جاتا ہے اور جس پہ مشرکین کے ساتھ جھگڑا ہے، وہ توحید الوہیت ہے، کیونکہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے اور ایک بھی مانتے تھے، لیکن الہ نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے لیکن الہ ایک نہیں ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تمام آلہہ کو ایک الہ بنایا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ تو قرآن کریم میں جو مطلوب ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس میں 86 صورتیں مکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، نبوت کا مکی دور 13 سال پر مشتمل ہے، اور اس عرصے میں آپ پر 86 صورتیں نازل ہوئی۔ اس میں اغلب اور اکثر توحید کا بیان ہے، اس لیے کہ مکے میں نہ یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، اور نہ کوئی منافق تھا، اس میں صرف مشرکین تھے۔ تو احکامات بھی اکثر مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، مکے میں صرف نماز کا حکم نازل ہوا، وہ بھی مکے کے آخری دور میں معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی۔
باقی احکامات مدینہ منورہ میں نازل ہوئے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے 86 صورتیں نازل کی گئی تو وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے سورۃ انبیاء میں اور دیگر صورتوں میں کہ ہر نبی کی طرف توحید کی وحی کی گئی. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ الا انا فاعبدون. نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہر پیغمبر نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. سورہ ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ. صالح علیہ السلام نے بھی اس کی دعوت دی اعبدوا اللہ، اور شعیب علیہ السلام نے بھی اس کی دعوت دی. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت کے اندر ہم نے پیغمبر بھیجا اور ہر پیغمبر نے اس بات کی دعوت دی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اس لیے کہ توحید بنیاد ہے اور تمام اعمال کی عمارت اس پر کھڑی ہوتی ہے. اگر توحید میں خلل ہو تو کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ترتیب میں بھی سب سے پہلے توحید کو رکھا. جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دو. تو دعوت کے اندر مقدم سب سے پہلے توحید ہے. اور قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں توحید کا بیان نہ ہو. بعض اہل علم فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مکمل قرآن کریم توحید میں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو توحید کو متضمن نہ ہو. یا توحید کو متضمن ہے، یا اس کی شہادت دے رہی ہے، یا اس کی طرف دعوت دے رہی ہے، یا اس کی دلیل ہے. ہر صورت میں توحید بیان کی گئی ہے اور مکمل قرآن توحید کے بارے میں ہے. توحید اہل توحید کے حقوق کے بارے میں ہے، یا توحید کی مکملات ہے، یا اس کی مفسدات ہے، یا وہ چیزیں ہیں جو اس کے منافی ہے، توحید اس سے خراب ہوتی ہے. مکمل قرآن توحید کے ارد گرد گھومتا ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. جب یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے تو اہل علم پر، خطیبوں پر، علماء پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو اہمیت دے اور اس کو بیان کرے. لیکن بعض اہل علم، بعض خطیب اور داعی لوگ وہ اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور توحید کی شان کو گھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں ہیں، ہمارے مخاطب مسلمان ہیں، لہذا مسلمانوں کو دوسرے مسائل سمجھانا چاہیے، ان کو شراب سے، زنا سے، دوسرے گناہوں سے متنفر کرنا چاہیے، اس کی وعیدیں بیان کرنی چاہیے، اور مسلمان مختلف مسائل سے دوچار ہے، ان کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن توحید کا مسئلہ سب سے پہلے ہے اور سب سے پہلے اس کو بیان کیا جائے. اگر آپ کے سامنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا مسلمان کو توحید کی ضرورت نہیں ہے؟ مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی توحید کو مضبوط کرے. مسلمان توحید سے دور رہے اور مسلمان ان چیزوں کو سمجھ لے جو توحید کو نقصان پہنچاتی ہے. اور مسلمان کو کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ توحید لے کے کھڑا ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے؟ تو سب سے پہلے توحید کی ضرورت مسلمان کو ہے. اگر مسلمان توحید کے مسائل اور شرک و جاہلیت کے امور سے ناواقف ہوں گے تو اس کے اندر، شرک کے اندر اس طریقے سے پڑ جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا.
اور اس خدشے کے اظہار خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ انما تنقض عر الاسلام عروۃ عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ. اسلام کی ایک ایک کڑی توڑ دی جائے گی. ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کی ایک ایک کڑی توڑ دی جائے گی، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب اسلام کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کے امور سے، جاہلیت کے دور سے ناواقف ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شرک سے، جاہلیت سے اسلام میں آئے تھے. شرک کو مکمل جانتے تھے، اس لیے شرک سے بچے ہوئے تھے، اور جاہلیت کو مکمل طور پر جانتے تھے تو اس لیے ان کے عقیدے میں شرک نہیں تھا اور ان کے عمل میں جاہلیت نہیں تھی. کیا سب مسلمان توحید کو جانتے ہیں؟ نہیں. اگر علماء جانتے ہیں تو علماء کی تعداد تو بہت کم ہے، اور عوام اگر جانتے تو عوام شرک کیوں کرتے؟ بہت سارے عوام بیچارے ایسے ہیں کہ مسلمان ہے اور ان کے عقیدے میں شرک ہے اور عمل میں جاہلیت ہے، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. اگر مسلمان توحید کے عقیدے کو جانتے اور مشرکین کے عقائد سے باخبر ہوتے اور امور جاہلیت کو جانتے تو مزاروں پر جا کر اپنی مرادیں کیوں مانگتے، وہاں پر نظر و نیاز کیوں کرتے، ان کے سامنے سجدے کیوں کرتے اور اپنے حاجات میں غیر اللہ کو کیوں پکارتے؟ تو بہت سارے علماء اور داعیوں کا، خطیبوں کا یہ خیال ہے کہ تمام لوگ توحید جانتے ہیں، ان کے عقائد صحیح ہے، حالانکہ ان کے سامنے بیٹھنے والا آدمی جو ان کی اصلاحی بیانات سنتا ہے اس بیچارے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو عقیدے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے اور مختلف اسلوب سے اس کو ذکر کیا ہے، مختلف عنوانات سے ذکر کیا ہے، مختلف مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے، تو کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس مسئلے کو اہمیت دینا یہ مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو جائے. اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے عمل کی عمارت وہ صحیح عقیدے پر قائم نہیں ہوگی، اور ورنہ اعمال تو مشرکین بھی کرتے تھے، سارے اعمال کرتے تھے، تو پھر ان کا عمل رائے گاہ ہو جائے گا. توحید کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، اور یہ قرآن کریم کا راز ہے، اس کے لیے کافی وقت چاہیے. جو اس کے بعد والی درس میں جو توحید کی ضد ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بیان کریں. توحید کی ضد ہے شرک. توحید اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب اس کا مقابل شرک بیان نہ کیے جائے، کیونکہ قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو ہم شرک کا معنی بیان کریں گے، لغوی، اصطلاحی، اور پھر شرک کی مذمت قرآن نے کس طرح کی ہے، کیا فتوے لگائے قرآن نے شرک پر، اہل شرک پر، اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے کتنی چیزوں میں اختلاف تھا، اتفاقی امور کون سے تھے، اختلافی کون سے تھے، اور وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کو 40 سال صادق اور امین کہنے کے بعد پھر مجنون اور کاذب کہنے لگے اور آپ کو نکالا، اور جنگیں ہوئی. اختلاف کس چیز میں تھا؟ تو جب شرک مکمل طور پر واضح ہوگی تو تب اس سے بچا جا سکے گا اور توحید مکمل طور پر اس سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.